الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين مشکلات قرآن کے حل کرنے کے طریقہ دیا. قرآن مجید میں جو مشکل چیز آئے اس کے حل کرنے کا طریق پہلے پڑھ چکے ہو کہ قرآن مجید کی اعلیٰ قسم کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ نمونے کے طریق پر بیان کیا جاتا ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح ہوتی ہے. پردے کے متعلق ایک جگہ فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں جب چلیں تو اپنے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اپنے بوچھنوں کو لٹکائیں عَلَى جُيُوبِهِنَّ گریبانوں پر. اب اسی جگہ شبہ ہوتا ہے، بس اسی جگہ کا چھپانا ضروری ہے، باقی بدن کا ستر تو ضروری نہیں ہوگا. یہ مشکل بات درمیان میں آئی تو میں نے کہہ دیا تھا مشکلات قرآن کے حل کرنے کا طریق اس مسئلے کو تمام قرآن مجید میں دیکھا جائے. تمام جگہوں سے دیکھنے سے وہ اشکال حل ہو جائے گا. قرآن مجید کو اللہ نے اتارا ہے لیدبروا آیاتہ، تمام آیات قرآن میں تدبر اور تفکر کیا جائے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، قریب کریں اپنے اوپر جلباب کو. جلابیب جمع جلباب کی ہے. جلباب کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن کو چھپانے والا کپڑا. تو اس سے ثابت ہوا کہ تمام بدن کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے. تو جو مشکل چیز تھی دوسری جگہ سے حل ہو گئی. اسی طرح قرآن مجید میں یہود کے بارے میں ہے ضربت علیہم الذلہ، یہودیوں کے اوپر رسوائی لازم کر دی گئی اور احتیاطی بھی. شبہ ہوتا ہے کہ اب تو یہودی جو ہیں وہ تو بہت سے جگہوں پر ان کا تسلط بھی ہے، تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. منکرین قرآن کا یہ ایک اعتراض ہے بھاری. اس مشکل کے حل کرنے کا طریق بھی یہی ہے کہ اس چیز کو قرآن مجید میں دیکھا جائے کہ دوسری جگہ بھی بیان ہے یا نہیں. تو دوسری جگہ اس کا حل معلوم ہوتا ہے. فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرما دیا ان کے اوپر رسوائی لازم کر دی گئی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہ استثناء کے ساتھ وہ اشکال بھی حل ہو گیا. الا بحبل من اللہ، یا تو مسلمان ہو جائیں یا بحبل من الناس، یا دوسروں کے ساتھ مل جائیں. تو ان کا تسلط جہاں بھی ہے وہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ کہیں نہیں ہے. نمونے کے طور پر دو مثالیں بیان کر دی گئی ہیں. مشکلات قرآن مجید کے حل کرنے کے طریق بتلا دیے تاکہ ہر
قرآن مجید کے پڑھنے والے کو چاہیے ایسے مقاموں کو جہاں کوئی اشکال پیش آئے تو حل کرنے کا یہ طریق ذہن نشین کرے، یہ نہیں کہ ایک جگہ کو دیکھ کے پھر اسی پر ہی رہ جائیں، پھر تو اس طرح ہی بات ہوگی جس طرح کسی سے پوچھا گیا قرآن مجید کا تمہیں کوئی حکم بھی پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں بس کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو۔ انہوں نے کہا آگے نہیں پڑھتے ولا تسرفوا، کہا آگے نہیں بس یہی امر میرے لیے حکم کافی ہے کھانے پینے کا۔ پوچھا گیا کوئی نہیں بھی تمہیں پسند ہے قرآن کی؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے پھر نہیں پڑھتے وانتم سکارا، تم نشے دار بھی ہو۔ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہیں دعا بھی قرآن کی پسند ہے؟ کہنے لگا ہاں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہی دعا پسند ہے کہ مولا ہمارے لیے پکا خانچہ ہی بھیجتے رہو، ہم کھا پی کے مزے کی زندگی گزاریں۔ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ہر طالب جو قرآن مجید کے سمجھنے کا شوق رکھتا ہے کلام الہی کے آیات میں تدبر اور تفکر کرے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، ایسی شان والی کتاب اتاری وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دعا کرتے ہیں خدا ذات دن اسی کتاب کے اندر تدبر اور تفکر کی ہمیں توفیق دے۔ ما ينبغي حفظه للمفسر، اب ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کا یاد کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں جو مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا یاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تمہارے شوق کا بھی امتحان ہوگا، تمہارے حفظ کا بھی امتحان ہوگا۔ پہلے پڑھ چکے ہو علم تفسیر کی تاریخ، الفرق بین التفسیر والتاویل والتحریف، پہلے فرق معلوم کرنا چاہیے تفسیر، تعویل، تحریف کے درمیان۔ تفسیر فسر سے ماخوذ ہے، فسر کا معنی کشف اور توضیح کا، ایک چیز کو واضح کر دینا۔ اصطلاح کے اندر تفسیر پڑھ چکے ہو علم یبحث فیہ عن کلام اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ، یہ ایسا علم ہے اس میں بحث کیا جاتا ہے کلام الہی سے تاکہ اللہ کی مراد معلوم ہو جائے، یا ایسا علم ہے جو اس میں بحث کیا جاتا ہے کلام الہی سے من کیفیت نطق بلفظ بالفاظہا، قرآن مجید کے الفاظ کس طرح پڑھیں، ومدلولاتہا ومعانیہا واحکامہا وما یتعلق بذلک، ان کے معنی اور مطالب سے اور احکام سے بھی۔ یہ علم تفسیر کی تعریف اصطلاحی بیان، اور ایک ہے تعویل۔ تعویل اول سے ماخوذ ہے، اول کا معنی رجوع کا معنی لغت میں۔ اصطلاح میں تعویل کہتے ہیں صرف الکلام یعنی الظاہر الی احتمال موافق لکتاب اللہ وسنت رسول اللہ ولا یخالف عقیدۃ مسلمہ، ایک کلام کو ظاہر سے ایسے احتمال کی طرف پھیر دینا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو، ظاہر کتاب اللہ اور ظاہر سنت رسول اللہ کے مخالف بھی نہ ہو، اور عقیدہ جو مسلمہ ہے بین اہل العلم اس عقید مسلمہ کی مخالفت نہ ہو، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ یہ تعویل جائز ہے اہل علم کے لیے جو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کلام سے جو اشارات نکلتے ہیں انہیں کو بیان کرے۔ تحریف حرف سے ماخوذ ہے، حرف کا معنی کنارے کا معنی،
اس کلام تعویل کہتے ہیں صرف الکلام یعنی ظاہر لا احتمال مخالف لکتاب اللہ و سنت رسول اللہ و یخالف عقیدتا مسلمہ، کلام کو ظاہر سے ایسے کمال کی طرف پھیرنا کہ ظاہر کتاب اللہ ظاہر سنت رسول اللہ کے مخالف ہو یا عقید مسلمہ کے مخالف ہو، جس کو تحریف کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق حضور نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، دوسری روایت میں فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنے رائے کے ساتھ کلام الہی کی تفسیر کی، ایک روایت میں ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسرا ہے کہ پھر اس کی خیر نہیں اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ یہ فن شان والا بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس میں احتیاط بھی چاہیے۔ تفسیر، تعویل، تحریف کے درمیان اجمالی فرق بیان کر دیا ہے۔ ان الفاظ کو اب بیان کیا جائے گا جو کثیر الورود فی القرآن، قرآن مجید میں عام طور ان کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پہلے سمجھ لو محاورات عرب کے مطابق اتارا گیا ہے شفقتاً، دوسرے طریق پر اتارا جاتا تو پھر سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا، اس لیے شفقتاً رب تعالیٰ نے کلام الہی کو محاورات عرب کے مطابق اتارا ہے۔ تو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے محاورات عرب کا معلوم کرنا بھی ضروری ہوگا، اس لیے بعض الفاظ کو ذکر کیا جاتا ہے جن کی استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے، ان میں سے لفظ انزال اور تنزیل۔ انزال اور تنزیل میں فرق مشہور یہی ہے کہ انزال دفعتاً واحدتاً اتارنا چیز کو کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیلۃ القدر میں دفعتاً واحدتاً لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنے کو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، آپ کے پاس تو آہستہ آہستہ ہم اتارتے رہے۔ میرے نزدیک لفظ انزال مشترک ہے، دفعتاً واحدتاً پر بھی اس کا اطلاق آیا ہے قرآن مجید میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور آہستہ آہستہ اتارنے پر بھی اطلاق ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ تو لفظ انزال مشترک ہو گیا، تنزیل کا لفظ خاص ہو گیا۔ انزال تنزیل میں فرق بیان کر دیا گیا ہے۔ جب ہی قرآن مجید کو پڑھیں آپ، مطالعہ کریں تو ان الفاظ کی طرف دھیان ہو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب 1.5 مہینے کے اندر تمام چیزوں کا تفصیلاً تو بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ فہرست کے طریق پر ابتدا میں اگر کسی کو کسی کتاب کی فہرست معلوم ہو جائے تو مضامین کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں، جن کا ورود قرآن مجید میں زیادہ ہے، لفظ امت ہے۔ قرآن مجید اب لفظ تو ایک ہی ہے، جو محاورات عرب سے واقفیت نہیں رکھتا ان کے لیے اشکال ہوتا ہے۔ کہیں تو امت کا اطلاق مقتدا کے معنی میں ہے، ان ابراہیم کان امتاً، حضرت ابراہیم امت تھے یعنی مقتدا تھے، لوگ ان کی اقتدا ہی کرتے تھے۔ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ کہیں امت کا اطلاق جماعت پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت رسول اللہ کی بہترین جماعت ہے، کنتم خیر امت۔
امت کا اطلاق ملت پر بھی ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہی ملت تمہاری ملت ایک ہے، وانا ربکم فاعبدون۔ امت کا اطلاق جو ہے وقت مدید پر ہے، مدت مدیدہ، سورۃ یوسف میں آئے وہی جو پہلی تھا، وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون۔ اب اس جگہ امت کا معنی جماعت تو نہیں بن سکتا، وذکر بعد امۃ، یاد کیا بعد مدت مدیدۃ، بہت عرصے دراز کے بعد۔ قرآن مجید میں جو الفاظ کثیر الاستعمال ہیں ان میں سے لفظ فتنہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں فتنے سے مراد عذاب ہے، ذوقوا فتنتکم، کہا جائے گا مجرمین کو چکھو اپنے عذاب کو۔ اللہ فتنے کا اطلاق معذرت پر بھی ہوتا ہے۔ مشرکین قیامت کے دن ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، ثم لم تکن فتنتهم اے معذرتهم، ان کا عذر اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کہیں گے مولا ہم نے تو شریک تیرے ساتھ کسی کو نہیں کیا۔ فتنے کا اطلاق قرآن مجید میں امتحان میں بھی ہے، ان ہی الا فتنتکم، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں یہ تیرا امتحان ہے مولا، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء۔ فتنے سے اطلاق، کہیں فتنے سے مراد شرک، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، مشرکین کے ساتھ قتال کرو تاکہ شرک نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تاکہ شرک نہ رہے۔ یہ اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ تمہیں شوق ہو قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت مطالعہ کیا کر۔ بدریا در منافع، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی کو طلب کرتا ہے وہ رات کو پھر نیند کو چھوڑتا ہے۔ من طلب لعالی دخر البحاری، جو موتیوں کی تلاش کا شوق رکھتا ہے وہ پھر دریا میں غوطے بھی لگاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کنارے پر بیٹھے ہوئے کہو کہ موتی ہمارے پاس آ جائے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ کثیر الاستعمال ہیں ان میں سے لفظ امر بھی ہے، کہیں تو امر کا اطلاق کیا جاتا ہے قیامت پر آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت تو آنے والی ہے طلب شتابی کی کیوں کرتے ہیں۔ کہیں امر سے مراد حکم ہے، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، کہیں امر سے مراد فیصلہ ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، قضا فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ کہیں امر سے مراد عذاب بھی ہے، وہ حضرت نوح کی داستان میں حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب عذاب ہمارا آ جائے نمونہ تنور جوش مارے۔ اللہ یہ نمونے کے طور پر کچھ بیان کیا جاتا ہے، کہیں امر سے مراد تکفیر ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بنی اسرائیل کی آیت امرنا مترفیہا اے کسرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، وہاں تکفیر کسرنا مترفیہا، جو سرمایہ دار تھے ان کی کثرت ہو گئی امتحان کے لیے، استدراجن ففسقوا فیہا، بجائے شکر کے انہوں نے بے فرمانی کی تو ہمارا عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ ان الفاظ میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں لفظ ظلم بھی ہے۔ قرآن مجید میں ظلم کا اطلاق کہیں شرک پر آتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن،
ایمان لایا، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اے بشرک اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہیں ظلم کا اطلاق بے انصافی پر بھی آتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، خدا نے ایک چمٹی کے انداز بھی بے انصافی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور ظلم کا اطلاق کمی پر بھی آتا ہے۔ سورۃ کاف میں داستان ہے باغ والے کی، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اس نے باغ سے وَلَمْ تَظْلِم، اس کا باغ مکمل ہی تھا، نہ کم کیا باغ نے پھلوں سے کسی چیز کو۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، بیچ میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، کہیں قرآن مجید میں صیغے مبالغے کے ہوتے ہیں، مراد مبالغے کا معنی نہیں ہوتا، نفس فعل کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ظلام صیغہ مبالغے کا ہے، یہ نہیں کہ بہت ظلم نہیں کرتا، تھوڑا کر لیتا ہے، نہیں، اس جگہ مبالغے کا معنی نہیں، نفی ظلم کی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی کہ کہیں کہیں صیغے مبالغے کے ہوتے ہیں، مگر مراد وہاں نفس فعل کی نفی مطلوب ہوتی ہے، کہیں صیغہ اسم تفضیل کا ہوتا ہے، وہاں بھی مطلق فعل مراد ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ صیغہ اسم تفضیل کا ہے، ساتھ معنی حیّن کے، کیونکہ امام بخاری نے کہا کل شیء علیہ حیّن، اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے۔ یہ بیچ میں ایک بات فائدے کے لیے ذکر کر دی گئی ہے، پہلے لفظ بیان کیا گیا امت کا، پھر لفظ امر کبھی آیا، فتنے کبھی، ظلم کبھی۔ انہی الفاظ میں سے جو قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہیں، لفظ روح بھی ہے۔ عام طور روح کا اطلاق جو ہوتا ہے اس چیز پر جس کے فقدان کے ساتھ حیات کا فقدان۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور کہیں روح کا اطلاق وحی پر بھی آتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن مجید پر بھی آیا، يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وحی کے اوپر بھی اطلاق۔ کہیں روح کا اطلاق جبریل امین پر نازل بہ الروح الامین، روح کا اطلاق ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اضافت تشریفیہ۔ انہی الفاظ میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں قرآن مجید میں، لفظ انما اور انما، یہ کلمہ حصر کے لیے جنہوں نے نحو کی کتابیں پڑھی ہیں، مگر کبھی کبھی یہ تحقیق کے لیے بھی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پختہ بات ہے کہ ان چیزوں کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، یہ نہیں کہ محرمات ان چیزوں میں بند ہے۔ حصر کی مثال تو مشہور ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ انما بھی حصر کے لیے کہہ دو سوائے اس کے نہیں کہ میں آدمی ہوں مثل تمہارے۔ الوہیت اور ربوبیت کی نفی میں تم جیسا ہوں، انما انا بشر مثلکم، ہاں میرے تمہارے درمیان تمجید ہے، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، میں رسول بھی ہوں۔ وحی کی تشریح ہے انما الہکم الہ واحد، یہ انما بھی حصر کے لیے۔ لفظ انما اور انما کی اجمالاً تشریح،
ان الفاظ میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں، من و ما، نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے، من و ما یحتملان العموم والخصوص، عموم خصوص کی احتمال رکھتے ہیں، قرائن کے ساتھ کہیں عمومی معنی ہوتا ہے، کہیں خصوصی معنی۔ من عمومی کی مثال من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، جو ہی اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے قرض دیتا ہے، حسن یعنی خوشی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ من خصوصیت کے لیے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہ خصوصی منافقین کے لیے۔ ما بھی عموم کے لیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ من عموم کے لیے پھر بھی آ گیا، لہو ما فی السماوات۔ ما عموم کے لیے بھی ہوتا ہے، خصوصیت کے لیے قرینے کے ساتھ، علمک ما لم تکن تعلم، اے بعض ما لم تکن تعلم۔ یہ ما خصوصیت کے لیے کیوں؟ قرینہ سیاق سباق پہلے توما کا قصہ ہے، اسی کی داستان کے بعد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ توما کی داستان کو آپ نہیں جانتے تھے، رب تعالیٰ نے حقیقت حال سے واقف کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرینہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ من وما يحتملان العموم والخصوص، قرائن اور سیاق سباق کے ساتھ ترجیح دی جاتی ہے، کہیں عموم مراد ہوتا ہے، کہیں خصوص۔ ان الفاظ میں سے جو قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہیں، لفظ ہدایت بھی، اس کے بھی کئی معنی ہیں، کہیں اراءۃ الطریق وہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں راہ دکھلا دیے۔ ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق اور ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ تو مطلوب تک نہیں پہنچانے والے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ اور خدا کا اطلاق قرآن مجید پر بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خدا سے مراد بیان واضح بھی ہوتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اوپر بیان واضح کیا ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف۔ ہدایت کا اطلاق دعوت پر بھی ہوتا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے دائی، بلانے والے بھی آتے رہے، آپ بھی دائی ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ ہدایت کا اطلاق دعوت پر بھی ہوتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ ہدایت کا اطلاق توبہ پر بھی، انا ہدنا الیک اے تبنا الیک۔ ہدایت کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے، والذین آمنوا والذین اہتدوا زادہم ہدا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، یعنی ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو شوق ہو کلام الہی کے مطالعے کا۔ افلا یتدبرون القرآن وہذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ ان الفاظ میں سے تو قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہیں، لفظ ربط ہے، ربط علی القلب، ایک ہے ختم علی القلب، تیسرا ہے طبع علی القلب، یہ تین لفظ۔ ربط علی القلب انعام خداوندی،
جس طرح طالب جو ہے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو عام طور پھر انعام میں اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے، تو فرما دیا سورۃ کہف میں جو چند نوجوان توحید پر قائم رہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين۔ ربط علی القلب انعام خداوندی اور ختم علی القلب عقاب خداوندی۔ جس طرح کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ عقاب خداوندی، خدا نے ان کو سزا دے دی۔ این جبر مانائے جباری است، مانائے جباریت رازداری است، زور شو دریاب استغفار کن، گریہ ہائے ہم جو ابر زار کن۔ یہ جبر نہیں ہے، کہو کہ مہر لگ گئی تو مجبور ہو گئے۔ این جبر مانائے جباریت، مانائے جباریت رازداریت، زود شو گریہ استغفار کن، زود شو دریاب استغفار کن، گریہ ہم تو ابر زار کن۔ جلدی رو رو کے منا لو، کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ پھر مہر لگا دیں، پھر استعداد بھی چھین لی جائے۔ ختم علی القلب عقاب خداوندی ہے، طبع علی القلب بھی عقاب خداوندی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ کفر کی ان کو سزا ملی، خدا نے مہر لگا دی، اب تو ایمان والی استعداد بھی ان سے چھین لی۔ بل طبع اللہ علیہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اخیر میں ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، فطبع بس کفر کی سزا ملی، مہر لگا دی خدا نے ان کے دلوں پر۔ تو یہ طبع علی القلب، ختم علی القلب عقاب خداوندی ہے، اور ربط علی القلب انعام خداوندی، لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ قرآن مجید کے عجائبات تو ختم نہیں ہو سکتے، اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو، بطور فہرست کے ان چیزوں کو ذہن نشین جو طالب کر لے گا، پھر جب قرآن مجید کی تفسیر شروع ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن مجید میں لفظ غیب بھی کثیر الاستعمال ہے۔ غیب کا اطلاق ما غاب عن الحواس، جو حواس ظاہری سے پوشیدہ ہو اسی کو غائب کہتے ہیں۔ عقائد کے کتابوں میں بھی الغیب امر تفرد به اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد الا بواسطۃ وحی او الہام او مکاشفہ۔ غیب ایسا امر ہے تفرد به اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وللہ غیب السماوات والارض وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ الغیب امر تفرد به اللہ تعالی لا سبیل الیہ للعباد، بندوں کو کوئی طریقہ نہیں ہے پوشیدہ چیز کے معلوم کرنے کا، الا بواسطۃ وحی او الہام او بمکاشفہ، مگر وحی کے ذریعے یا الہام یا مکاشفہ، مگر جو بالواسطہ چیز آ گئی پھر وہ غیب نہیں رہے گا۔ وحی کے ذریعے اطلاع ملی، الہام کے ذریعے القاء ہوا، مکاشفے کے ذریعے واسطہ آ گیا تو پھر غیب نہیں رہے گا۔
دری برت کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار گما شد کہ دنبال رائی نہ رفت اسی کے اندر بہت سے اجڑے اور اجڑ رہے ہیں اور اجڑتے رہیں گے. غیب کا اطلاق قدرت علی الغیب پر بھی ہوتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے عالم الغیب ہوا عالم الغیب، وہی باری تعالی جانتا ہے غیب کو پوشیدہ کو. فلا یظہر علی غیبہ احدا، چیران میں سعادت بر غیب خود کثیرا، کسی کو قدرت نہیں دی غیب کے معلوم کرنے کی. فلا یظہر علی غیبہ احدا، چیران میں سعادت بر غیب خود کثیرا. ہاں الا من ارتضی من رسول، یہ مستثنا منقطع ہے، لیکن جن کو پسند کرتا ہے اپنے رسولوں سے تو ان کے لیے کیا کرتا ہے فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو بھی غیب کی قدرت دے دی ہو. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو قادر نہیں کرتا، لیکن اتنی مہربانی کرتے ہیں رسولوں کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے فرشتے مقرر کر دے. یہ مستثنا منقطع ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہم چاں کرمے کے در سنگے نہانت زمین آسماں ہمانت. بعد دو کتابیں پڑھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ہم بھی حق پر ہیں، توحید کے مٹانے کے لیے تجویزیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کچھ پڑھ لی آیت کچھ کو چھوڑ دیا. تو ہم چاں کرمے کے در سنگے نہانت زمین آسماں ہمانت. کیڑا جو پتھر کے نیچے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے زمین آسمان بھی یہی ہے. ایک چوہا تھا، اس کو ہلدی کا ٹکڑا مل گیا، اس نے بورڈ لگا دیا اپنے مکان پر کہ میں پنساری بن گیا. جو لوگ آتے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو وہ ہلدی کا ٹکڑا دکھلاتا، کہتا ہے تو میرے پاس یہی لیکن نام میرا ہے میں ہوں پنساری. دو کتابیں پڑھ کے کہتی ہیں ہم نئے مجتہد بن گئے، نام ہمارا مجتہد ہے، بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم چواں کرمے کے در سنگے نہانت زمین آسماں ہمانت. یہ بات مشکل ہے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے بھی عمر نو کی ضرورت ہے. اللہ ہم کو قرآن مجید پڑھنے سننے کا شوق عطا فرمائے. لفظ غیب کا اجمالاً بیان کیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید پڑھتے وقت تمہیں آسانی ہو. ان الفاظ میں سے جو کثیر الاستعمال ہیں نکرہ، اسم نکرہ جو ہے نحو کے کتابوں میں پڑھا ہے 4 مقام میں عموم کا فائدہ دیتا ہے. نہیں کے بعد لا تشرکوا بہ شیئا، نہیں کے بعد نکرہ شیئا عموم کے لیے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو. شیئا نکرہ نہیں کے بعد عموم کے لیے، کسی پیغمبر کو بھی شریک نہ کرو خدا کے ساتھ، کسی فرشتے کو بھی، کسی غوث قطب کو بھی. لا تشرکوا بہ شیئا. نکرہ نفی کے بعد بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفی ہے، اس کے بعد لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی نفس کسی نفس سے بدلہ بھی نہیں دے گا، ضمانت قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن. نکرہ استفہام کے بعد بھی عموم کے لیے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض.
نکرا شرط کے بعد بھی عموم کے لیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر پہنچائے تم کو اللہ بِضُرٍّ نکرا ہے کسی قسم کی تکلیف بدنی ہو یا مالی ہو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر ارادہ کرے خدا تیرے ساتھ کسی قسم کی بھلائی کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یہ نکرے کے متعلق اجمالی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جنہوں نے مختصر معنی پڑھی ہے قرآن مجید میں حقیقت کا بھی بیان ہے مجاز کا بھی۔ قرآن کو محاورات عرب کے مطابق جو اتارا گیا ہے تو محاورات عرب کے مطابق جب قرآن کو اتارا گیا تو کلام عرب میں حقیقت کا بھی بیان مجاز بھی، قرآن میں بھی حقیقت کا بھی ذکر ہے مجاز کا۔ حقیقت کی تشریح کی تو ضرورت نہیں، حقیقت کا مطلب تو یہی ہے کہ لفظ موضوع میں مستعمل جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے وہی لفظ اسی میں مستعمل ہو، اسی کو حقیقت کہتے ہیں۔ اشکال مجاز میں ہے، قرآن مجید میں مجاز کا بھی ذکر ہے۔ مجاز پھر کئی قسم ہیں، ایک مجاز فی الاسماء، دوسرا مجاز فی الافعال، تیسرا مجاز فی الحروف، چوتھا مجاز فی الجمل، پانچواں مجاز فی السیاق۔ مجاز فی الاسماء یہ پڑھا ہے شرمیت میں بھی ہدایت النحو جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی ہیں۔ اسماء کے اندر مجاز قرآن مجید میں بھی ہے، بعض جگہ باعتبار ما کانا کے، بعض باعتبار ما یعول الیہ۔ سورۃ نساء کے ابتدا میں پڑھو گے تو شبہ بھی مطالعے سے شبہ ہوتا ہے۔ سورۃ نساء میں پڑھو گے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو مال دے دو۔ حالانکہ یتیموں کو تو مال نہیں دیا جاتا، مال تو بالغوں کو دیا جاتا ہے، تو ان کو یتامہ باعتبار ما کانا کے کہا گیا ہے، یہ مجاز ہے۔ ایک نمونہ بیان کر دیا ہے تاکہ مطالعے کے وقت تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، ان کو یتیم باعتبار ما کانا کے مجازن کہا گیا ہے، یا مجاز باعتبار ما یعول الیہ۔ سورۃ یوسف میں پڑھو گے اس میں ہے انی ارانی آصر و خمرہ، وہ ایک خواب بیان کر رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کو نچوڑ رہا۔ شراب کو تو نہیں نچوڑا جاتا، نچوڑا تو کوئی پھل ہو، انگور ہے یا کھجور ہے، تو اس کو شراب جو کہا گیا باعتبار ما یعول کے بعد میں وہ شراب ہوتا ہے۔ انی ارانی آصر و خمرہ، یہ مجاز فی الاسماء کی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں نمونے کے طور پر سمجھانے کے لیے، تاکہ قرآن مجید کے پڑھنے کے وقت تمہیں آسانی ہو۔ مجاز فی الافعال، اس کی بھی مثالیں دو ہیں، یا تو ماضی ہو ساتھ معنی مضارع کے، یہ بھی مجاز ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت سی ہیں۔ سورۃ مائدہ کے اخیر میں پڑھو گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب رب تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو قال ساتھ معنی یقولو کے ہے، مضارع کے معنی کے ساتھ۔ اور یہ تو بہت سی مثالیں، عطا امر اللہ، عطا بھی ماضی تھا ساتھ معنی مضارع کے، آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، عطا امر اللہ۔ اللہ دوسرا مضارع ہو ساتھ معنی ماضی کے، پڑھو گے سورۃ بقرہ میں فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، ایک فریق کی تم نے تکذیب کر چکے تھے، و فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر چکے ہو۔ تو یہ مضارع ساتھ معنی ماضی کے ہے۔ مجاز کی دوسری مثال بیان کر دی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ مجاز فی الحروف کی مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو شرمیت ساری بھری ہوئی ہے۔
مجاز فی الحروف، ایک مثال لأصلبنکم فی جذوع النخل، فی ساتھ مانے علا کے، علا جذوع النخل، سولی پر چڑھاؤں گا تم کو اوپر تنے، تو فی ساتھ مانے علا کے۔ مجاز فی الحروف، مجاز فی الجمل، چوتھا جملوں کے اندر مجاز ہو، جملہ خبریہ ساتھ مانے انشاء کے، الحمدللہ رب العالمین روز پڑھتے ہو، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن مقصود انشاء حمد و ثنا ہے۔ یا آگے سورۃ بقرہ میں پڑھو گے لا تعبدون الا اللہ، مراد لا تعبدو الا اللہ۔ دوسری مثال جملہ انشائیہ ہو ساتھ مانے خبر کے، امرنا لنسلم لرب العالمین وان نقیم الصلاة واتقوہ، سورۃ انعام میں پڑھو گے امرنا لنسلم لرب العالمین وان نقیم الصلاة، اقیمو یہ صیغہ امر کا انشاء کے لیے لیکن ساتھ مانے اقامت صلاۃ کے، امرنا لنسلم لرب العالمین وامرنا باقامت الصلاۃ۔ مجمل طریق پر مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، مجاز فی الجمل، آگے مجاز فی الصیغ، یہی مشکل ہے صیغوں کے اندر مجاز۔ اب صیغے پڑھے ہیں مفرد کا بھی، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی۔ اب صیغہ مفرد کا ہو تثنیہ کے معنی میں اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ و رسولہ دو ہیں، احق ان یرضوہ یہ صیغہ مفرد کا ہے، مراد تثنیہ ہے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں بعض سامری، دیکھیے فرق نہ ہوتا تو یہ ہو ایک صیغہ کیوں ہوتا، معلوم ہوتا ہے خدا رسول میں کوئی فرق نہیں، مگر ہم چاں کر میں یہ وہی ایک آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ کے ساتھ نظر بھی نہیں پڑتی ان کو، پہلے نہیں دیکھتے۔ اللہ و رسول و عاطف مغایرت کے لیے ہوتی ہے، اللہ و رسول یہ وا عاطف بیان کی گئی ہے مغایرت کے لیے۔ پھر کہنا کہ حق و یرضوہ میں چونکہ ضمیر مفرد ہے اس لیے معلوم ہوا خدا رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو دجالوں کا کام ہے، دجل کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ و رسول وا کو نہیں دیکھا، اللہ و رسول حق یرضوہ، یرضوہ کا ضمیر مفرد جو ہے یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے مجاز، مگر یہ مجاز کا ذکر کیوں ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اطاعت میں مغایرت نہیں ہے، نہ کہ ذات میں بھی مغایرت نہیں۔ خیر یہ مثال بیان کر دی، تثنیہ مفرد ہو ساتھ مانے تثنیہ کے یہ مجاز، آگے مفرد ہو ساتھ مانے جمع کے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، قرینہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مجاز فی الصیغ، آگے تثنیہ ہو ساتھ مانے مفرد کے، سورۃ قاف میں پڑھو گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، حضرت ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں الکے یعنی ساتھ مانے مفرد کے ہے، یہ تکرار کے لیے تثنیہ بیان کیا گیا ہے، القیا ساتھ مانے الکے، تثنیہ ساتھ مانے مفرد کے، اور تثنیہ ساتھ مانے جمع کے۔ سورۃ ملک تو اکثر ہی یاد کرتی ہیں، فرجع البصر کرتین ینقلب، یہ کرتین تثنیہ ہے، اے کرتن بعد کرتن، بار بار دیکھو، ہل تری من فطور، کوئی نقصان تمہیں نظر آتا ہے آسمان میں، یہ تثنیہ ساتھ مانے جمع کے ہے۔ آگے جمع ساتھ مانے مفرد کے مجاز، سورۃ مومنون میں پڑھو گے گنہگار کہے گا قال رب ارجعون، قال رب تو مفرد ہے، ارجعو آگے جمع ہے، یہ جمع ساتھ مانے مفرد کے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ جمع ساتھ مانے مفرد کے، اور جمع ساتھ مانے تثنیہ کے مجاز، سورۃ النساء میں پڑھو گے میراث کے مسئلے، وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اخوتن جمع ہے،
ساتھ مانے ما فوق الواحد کے، دو بھائی ہوں یا دو سے زائد ہوں تو سب کا حکم ایک ہی ہوگا۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ان قواعد ضوابط کی ضرورت ہے۔ مجمل طریق پر میں نے بیان کر دیا، مجاز فسیغ، حقیقت مجاز۔ قرآن مجید میں مشترک الفاظ بھی آتے ہیں، مترادف بھی۔ مشترک کا بحث پڑھا ہے تم نے کہ لفظ ایک ہو معنی کئی ہوں۔ لفظ عین قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے، کہیں عین کا معنی چشمے کا ہوتا ہے، کہیں آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ اسی میں سے ثلاثت قروء کا لفظ بھی مشترک ہے، جس کی بحث اصول شفا میں پڑھ چکے ہو۔ مترادف لفظ کئی ہوں معنی ایک ہو۔ یم کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، بحر کا بھی، معنی دونوں کے وہی دریا کے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر مختصر بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں استعارات کا بھی ذکر ہے، تشبیہات کا بھی ذکر ہے۔ محاورات عرب کے مطابق استعارہ اور تشبیہ کے درمیان فرق یہ ہے، تشبیہات میں حرف تشبیہ مذکور ہوتا ہے، استعارے میں حرف تشبیہ مذکور نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ تشبیہ ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینے اور آنکھیں والے برابر ہیں؟ اس میں حرف تشبیہ کا درمیان میں نہیں ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ، وہاں بھی لفظ تشبیہ کا نہیں ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارات کا بھی ذکر ہوتا ہے، تشبیہات کا بھی، حذف والایجاز۔ قرآن مجید میں حذف والایجاز، حذف کچھ لفظ کو حذف کر کے قرآن مجید کو محاورات عرب کے مطابق جو اتارا گیا تو اسی لیے کچھ الفاظ محذوف کر لیتے ہیں، قرائن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وَاسْأَلْ اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا تھا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین تو شہر کا نام، تو وَإِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا مدین والوں کی طرف۔ ایجاز کچھ کلام کو محذوف کر دیتے ہیں، سیاق سباق سے پتہ چلتا ہے۔ سورۃ یوسف میں وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی تو کوئی نہ بتلا سکتے تھے، تو وہ ایک جو قیدی رہا ہو کے آیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، مدت مدیدہ کے بعد حضرت یوسف یاد آیا، کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے بھیجو یوسف کی طرف، اس سے پوچھ کے بتلاؤں۔ تو آگے عبارت ساری محذوف ہے، فارسلوہ، پس بھیجا انہوں نے، فجاء یوسف، حضرت یوسف کے پاس آ کے کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان۔ جو حافظ ہیں قرآن کے ان کے لیے تو آسانی ہے، قرآن مجید میں اتنا لفظ ہے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ فَأَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، آگے یوسف ایھا الصدیق ساری عبارت محذوف ہے۔ فَأَرْسَلُوهُ وَجَاءَ وَقَالَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ قرآن مجید کو محاورات عرب کے مطابق جو اتارا گیا ہے، اس لیے جب تک محاورات عرب سے واقفیت نہیں ہوگی کلام الہی کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اجتماع چونکہ معجون مرکب ہے، کوئی منتہی ہیں، کوئی مبتدی متوسط ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوں گے، مگر آگے جب شروع ہوگی سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، پھر آسانی ہو جائے گی۔ ابھی سلاسل سبا کو بھی یاد کر لو، قرآن مجید میں سلاسل سبا مذکور ہوتے ہیں، خصوصیت قرآن کا دیا۔ باقی کتابیں جو اتاری گئی ہیں ان میں دعاوی کا ذکر، کئی کتابیں ادعیات پر مشتمل تھیں، کئی کتابیں دعاوی پر مشتمل تھیں۔ یہ خصوصیت قرآن کی ہے،
اس میں دعوی کا بھی بیان ہے، دلائل کا بھی بیان ہے، احکام کا بھی بیان ہے، اصلاح معاشرہ کا بھی ذکر ہے، نظام سلطنت کا بھی بیان ہے، احکام رعیت کا بھی بیان ہے، اس میں ادعیات کا بھی ذکر ہے، اس میں اخبار کا بھی بیان ہے۔ یہ جامع کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے سلاسل سبا کا بیان، سلسلہ اولی ذکر دعوی فی القرآن۔ قرآن مجید میں دعوی کا بھی ذکر ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل، اس کی تشریح سورۃ فاتحہ میں پڑھو گے، الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے، استحقاق الحمد والثناء للہ، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، یہ دعویٰ۔ سورۃ فاتحہ جو ام القرآن ہے، تمام قرآن مجید میں جو سلاسل سبا مذکور ہیں، اجمالاً سورۃ فاتحہ میں انہی کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ، یہ دعویٰ ہے، دعوے کے ساتھ دلائل بھی پھر ہوتے ہیں۔ تو پہلے سلسلہ دعاوی کا، دوسرا سلسلہ ہے دلائل کا۔ پھر دلائل جو ہیں وہ کئی قسم ہیں، چار قسم، دلائل عقلی، دلائل نقلی، دلائل وحی، دلائل استقراری۔ دلائل عقلی دو قسم ہیں، پھر آیات آفاقی، آیات انفسی کا بیان شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے فوز الکبیر میں۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، سورۃ بقرہ میں پڑھو گے تشریح، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دعویٰ ہے کہ پالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل بیان کر دی ہے، آیات انفسی، دور کیوں جاتے ہو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو، یہ آیات انفسی ہے۔ آگے آیات آفاقی دلیل ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ آیات آفاقی ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ آیات آفاقی کا بیان ہے۔ دلائل عقلی کے دو قسم ہوئے، دلیل نقلی تین قسم ہے۔ دلیل نقلی ایک انبیاء علیہم السلام کی داستان کے ساتھ، سورۃ اعراف میں پڑھو گے، تمام انبیاء کی داستانی، تمام انبیاء نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ دلائل نقلی ہیں، انبیاء کی داستان، تبلیغ۔ دوسری ملائکہ کی داستان کے ساتھ دلیل نقلی بیان کی جائے، سورۃ بقرہ کے ابتدا میں ہے، دعویٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس دعوے کی دلیل دیکھیے، فرشتے بھی کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ دلیل نقلی کی دوسری مثال بیان کر دی ہے۔ اور دلائل نقلی میں سے تیسرا قسم ہے داستان جن، جنوں کی داستان، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ دلائل نقلی کے تین قسم بیان کر دیے گئے۔ دلیل وحی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ یہ دلیل وحی۔ دلیل استقراری، ایسے مقدمات پر مبنی ہو جو مسلمات خصم ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ أَحْسَنُ الشَّهَادَةِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ دلائل نقلی چار قسم بیان کر دیے۔ میں نے کہا تھا پہلے سلسلہ کیا تھا، دعاوی کا، دوسرا سلسلہ دلائل کا، دلائل عقلی، دلائل نقلی، دلائل وحی، دلائل استقرار۔ سارے قرآن مجید کا جا کے مطالعہ کر،
کہیں دعوے کا بیان ہوگا، کہیں دلائل کا ذکر ہوگا۔ یہ دلائل کے نمونے میں نے بیان کر دیے۔ تیسرا سلسلہ جو ہے یہ طریق ہوتا ہے کہ دلیل کے بعد بھی جو نہ مانے تو پھر سلسلہ شکایات۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ شکوہ یہودی نصارہ کتنے بے انصاف ہیں، کہتے ہیں یہودی عزیر ابن اللہ ہے، نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم یظاہرون قول الذین کفروا قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ شکوہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ سلسلہ شکایات بھی ہے قرآن مجید میں۔ شکوے کے بعد پھر چوتھا سلسلہ تخویفات کا۔ شکوے کے بعد ڈراوا بھی دیا جاتا ہے، کہیں ڈراوا عذاب دنیاوی کا، کہیں ڈراوا عذاب اخروی کا، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت۔ یہ تو سورۃ بقرہ پڑھو گے، پھر ان قواعد کو ذہن نشین کر کے مطالعہ کرو، اجرا کرو ان قواعد کا، پھر تمہارے لیے باقی صورتیں آسان ہو جائیں گی۔ تخویف عذاب دنیاوی کی یا عذاب اخروی کی، سارا قرآن مجید بھرا ہوا ہے تخویفات سے۔ کتنے سلسلے ہوئے؟ پہلا سلسلہ دعوی کا، دوسرا دلائل کا، تیسرا شکایات کا، چوتھا تخویفات کا، پانچواں سلسلہ تنبیہات کا بھی ہے۔ تنبیہ بھی کی جاتی ہے، تنبیہ کے بعد پھر ڈراوے ہوتے ہیں۔ طالب کو پہلے جو محنت نہ کرے تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بے انصافی کی بات ہے، گزرا بھی مل گیا، کتاب مل گئی، کھانے پینے کا انتظام ہے، پھر بھی محنت نہ کر۔ تنبیہ سنبیہ اگر بعد نہ آئے تو پھر لاٹھی کے ساتھ پھر ڈراوے بھی دیے جاتے ہیں، حجرے سے نکالی بھی دی جاتی ہے۔ تنبیہات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تخویفات کا بھی۔ کتنے سلسلے آئے؟ چھٹا سلسلہ پھر جو تبلیغ کرنے والا سمجھانے کے بعد بھی، ڈراوے کے بعد بھی جو نہ مانے، بہرحال کبھی گرانی ضرور ہوتی ہے، تو سلسلہ تسلیات کا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ سلسلہ تسلیات کا بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون۔ آپ کو یہ کاہن مجنون کہتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، مگر آپ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دو۔ جس طرح آج کل لوگ سمجھتے ہیں توحید اسی کا نام ہے کہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو کے پھر کفر کی مشین چلاؤ۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ وہ گالی دیں آپ سبحان اللہ کا، وہ آپ کو مجنون کہیں آپ الحمدللہ کا، پریشانی ہو تو کن من الساجدین، خدا کے آگے سر جھکا کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ مولا پر جرم عشق تو یم میں کشند غوغائے، تو نیز برسر باما کیا جب تماشا آئے۔ فرمایا کہ کام ایک مہینے سال کا نہیں، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یہ کام زندگی میں کرنا ہی پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی بھی پڑیں گی۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلم اللوم۔ یہ حال بن جائے کہ امر علی اللئیم یسبنی مزیت ثم قلت لا جانی، مگر فرمائے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ مقام ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا، یہ اونچا مقام ہے کہ ادھر گالی دے ادھر سبحان اللہ کہے، ادھر گالی دے ادھر قرآن پڑھ کے خدا کا نام بلند کرے۔ فرما دیا امر علی اللئیم یسبنی مزیت ثم قلت لا یعنینی۔ اس حال میں فرمائے وکیل ہی پیغمبر کی
تسلی کے لیے فرمایا وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ محمد مصطفیٰ تبلیغ کرتے کرتے کہنے لگے مولا یہ تو مانتے نہیں، فرمایا تسلی فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ تسلیات کا بھی سلسلہ ہے قرآن مجید، اخیری سلسلہ جو ہے ازالہ شبہات۔ قرآن مجید میں معاندین کے شکایات، معاندین کے عقائد باطلہ، معاندین کے شبہات ذکر کرتے ہوئے تردید کی جاتی ہے۔ یہ بھی میدان وسیع ہے قرآن مجید میں جنہوں نے مطالعہ کیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ شبہ ہے ان کا۔ قل كونوا جواب شبہ، قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة۔ یہ ازالہ شبہات۔ وضرب لنا مثلا فنسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم، یہ شبہ ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ شبہ کا ازالہ ہے۔ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ شبہ کیسا ظاہر کیا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ خلاصہ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ یہ سلاسل سبع کا اجمالی بیان کیا گیا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ قرآن مجید کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان چیزوں کو ذہن نشین جو طالب کر لے گا، پھر جا کے مطالعہ کرے گا قرآن مجید کا، سورۃ بقرہ میں ان قواعد کا اجرا کرے، اس کے بعد پھر سارے قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو آسانی ہو۔ یہ نہیں کہ دو تین مسئلے یاد کر کے پھر دنیا میں بورڈ لگا دیا کہ بس ہم جیسا موحد بھی کوئی دنیا میں نہیں۔ بہرحال قرآن مجید کا سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ کریمہ پڑھ کے الہ کا معنی پڑھ کے ساری دنیا کو مشرک بناتے، یہ کام آسان نہیں ہے کلام الہی کا سمجھنا۔ دریں گرتا کشتی فروشد ہزار۔ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں ان تک عالم ولم تک عاقلا، اگر علم خدا نے دیا ہے سمجھ نہیں دین کی، فانت کذی نال لیس لہ رجل، اس کی مثال ہے کہ پاؤں ہوں جوتا نہ ہو۔ فانت کذی نال لیس لہ رجل، جوتا ہو پاؤں نہ ہو۔ وان تک عاقلا ولم تک عالما، اگر سمجھ ہے علم نہیں قرآن حدیث کا، فانت کذی رجل لیس لہ نال، پھر اس کی مثال ہے کہ پاؤں تو رکھتا ہو جوتا نہ ہو۔ کن ابن من شئت واقتصب ادبا یغنیک محمودہ عن النسب، لیس تغنی الحسیب نسبتہ بلا لسان لہ ولا ادب، وفی الجہل قبل الموت موت لأہلہ واجسادہم قبل القبور قبور، وان امرأ لم یحی بالعلم میت ولیس لہ حتی النشور نشور۔ لیس الجمال باسواب تزینہا، زینت اس کو نہیں کہتے کہ رومال اچھے ہوں، پگڑی اوپر بڑی قیمتی ہو۔ لیس الجمال باسواب تزینہا ان الجمال جمال العلم والادب۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العقل والحسد۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں فخذ بعلم ولا تبغی بہ بدلا، خدا نے تمہیں دین کا علم دیا ہے تو کامیاب ہو، اس کا بدل نہ سوچو۔ اب جو پڑھ کے جاتا ہے کہتا ہے تنخواہ کہاں ملے گی زیادہ جو میں وہیں جاؤں۔ فخذ بعلم ولا تبغی بہ بدلا، الناس موتى واہل العلم احیاء، لوگ مردہ ہیں حقیقت میں اہل علم زندہ۔ مگر افسوس یہ ہے اب گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ دینی مدارس میں جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی تنخواہ کے طالب ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی دنیا کے فکر میں ہیں، بیچارے سارا سال مارے مارے پھرتے ہیں۔ رمضان شریف میں رحمت کا مہینہ آتا ہے، یہ بھی آتے ہیں کوئی وظیفے پوچھ لیں تاکہ دنیا میں کچھ ترقی ہو جائے۔
اکثر طالب آتے ہیں سورت مزمل کا وظیفہ پوچھنا یا سورت یاسین کا، کہتے ہیں ایسا مسخرات کا وظیفہ مل جائے کہ ہمیں پھر دنیا میں ترقی۔ تو میں نے کہہ دیا ہے یہ قرآن مجید ایسی دولت ہے، فخذ بعلم ولا تبغی بہ بدلا الناس موتا واہل العلم احیاء۔ اور پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، حدیث قدسی، من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی اعطیہ افضل ما اعطی السائلین۔ قرآن مجید کا شوق دل میں آ جائے، انما الاعمال بالنیات، یہ بھی سن لو عملوں کی مدار نیت پر ہے۔ جو طالب مدرسے میں 2 مہینے رہے گا اسی مقصد کے لیے کہ مولا ہم تو تیری کتاب کے سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تیری رضا کے طالب بن کے آئے ہیں، یا اللہ ہمارے شوق میں ترقی عطا فرما، ہمیں اپنی کتاب کا فدائی بنا۔ یہی شوق رات دن دل میں ہوگا، فرشتے بھی دعائیں کریں گے مولا آنے والے کا آنا منظور فرما، اس کو اپنی کتاب کا حافظ بنا، اس کو حدیث مصطفیٰ کا شہدائی بنا۔ اور اگر دل میں ارادہ ہی دوسرا ہے کہ ساتھی مختلف اکٹھے ہوں گے، مختلف ساتھی اکٹھے ہوں گے، باتیں کرنے کا موقع ملے گا، کوئی سندھی ہیں، پنجابی ہیں، افغانی ہیں، کوئی مشرقی پاکستان کے ہیں، برمی ہیں، کوئی بنگالی ہیں۔ اگر اسی مقصد کے لیے آنا ہوا ہے کہ مچھلی خوب پکا کے کھائیں گے، چاول بھی پکا کے کھائیں گے، ہمارے ہاں بھی برمی اور بنگالی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی سندھ سے آتے ہیں، کوئی پنجاب سے، پھر اکٹھے ہو کے ان کی چاک اور مچھلی چاولوں کا دور بھی خوب چلتا ہے۔ ادھر دیر اسماعیل خان والے یہ حلوائی ہیں، ان کا حلوے کا خوب دور چلتا ہے۔ سندھی جو ہیں جو بھٹ کے شیدائی ہیں، ان کا بھٹ کا دور چلتا ہے۔ اس لیے منت بے گان گاہ ہرگز نمے نالم بلا آئے کہ شد ناگل دستے دوستان۔ مشرقی پاکستان میں ہم 22 دن ٹھہرے، مگر وہاں تو خدا کی شان اکثر شہدائی نظر آتے تھے۔ جس بستی میں بھی ہم جاتے 40-50 ہزار کا مجمع ہوتا۔ ادھر مغربی پاکستان میں حلوائی بہت ملتے ہیں، شہدائی کم ملتے ہیں، مگر پھر بھی نا امیدی نہیں ہے، نا امید ہم باش کے رندان بادنوش کے بجت خروش بمنزل گہے رسیدہ۔ تو طالبوں کو ترقی علم کے لیے میں نے باتیں بتلائی ہیں، ان چیزوں کو ذہن نشین کر کے پھر قرآن کا مطالعہ کیا کر۔ قرآن ناز بھری کتاب ہے، جو نیاز کرے گا رحمت کا دریا موج مارتا ہوا سینے میں اندر داخل ہوگا، اور اگر ناز کرے گا کہ یہ کتاب آواز دیتی ہے میں ناز بھری کتاب ہوں، تمہیں نیاز کی ضرورت ہے، تم نیاز نہیں کرتے، میں تمہارے دلوں میں آ نہیں سکتی، مجھے ایسے دلوں کی ضرورت ہے جو کتاب کی فدائی ہو۔ جو دل سیدھا ہوگا تو کلام الہی کی بارش برسائی جائے گی۔ دل ٹیڑھے ہیں، دل اندھے ہیں، تو پھر کلام الہی کیسے اندر آ سکتا؟ طالب العلم یہ لکھ لو، طالب العلم لازم الورا جانب النوم وحذر الشبا لازم الدرس لا تفارقه ان بالدرس علم الصفا۔ طالب العلم جو علم دین کی طلب کرنے والا ہے، لازم الورا پرہیزگاری کو لازم کرو، جانب النوم زیادہ نیند سے پرہیز کرو، وحذر الشبا زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرو، اندروں تام خالی دار تاندرو نور معرفت بھی، اندر خالی ہوگا تو نور معرفت بھی آئے گا، قرآن کا علم بھی اندر جائے گا۔ دل کا برتن بھرا ہوا ہے، جگہ تو ہے نہیں، قرآن اندر کیسے سمائے گا؟ طالب العلم لازم الورا جانب النوم وحذر الشبا لازم الدرس لا تفارقه ان فی الدرس علم ارتفع کفا من اللہ حیات